مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت پر آج بات کریں گے۔ میں قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی ضرورت پر آپ سے آغاز چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری ٹیم کی انتھک محنت شامل ہے۔ قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے ماشاءاللہ اس مرتبہ روزانہ ڈیلی ٹائم دیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں جوابات دیے۔ پھر مفتی احسن نوید نیازی صاحب ماشاءاللہ گاہے بگاہے تشریف لاتے رہے، اور اس میں بھی یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ اسٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں تھا ماشاءاللہ۔ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں، مطلب ہم نے علامہ صاحب نے، مجھے علامہ صاحب نے کہا اس کے سامنے تعریف نہیں کرنا، مجھے انہوں نے منع کیا کہ یہ خامخواہ چڑھ جائے گا، لیکن میں کر رہا ہوں ان کی بغیر اجازت کے۔ لیکن انہوں نے پیٹھ پیچھے آپ کے یہ کہا کہ یہ بہت خوبصورت انداز میں اس مرتبہ کر رہے ہیں، اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جتنے پچھلے سال گزرے ہیں تو آپ ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو گروم کرتے رہے ہیں، اور اس وقت آپ بہت خوبصورت انداز میں ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور یقیناً پھر ڈائریکٹر صاحب ہیں، آڈیو انجینئر ہیں، کیمرہ مینز ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ٹاپ ٹو باٹم سب کا اپنا اپنے انداز سے، سب کا یعنی اس میں یوں سمجھ لیں کہ تعاون شامل ہے، سب کی محنتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے مفتی عامر صاحب نے کنٹینٹ پر بڑی محنت کی ہے، عامر فیاضی صاحب ہیں ماشاءاللہ، بلال بھائی ہیں، پھر ان سے اوپر ہمارے نویز زیدی صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ ان سب کو بہت مبارکباد ہے، اور ان سب نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ ہمارے دیوان کا تو مدرسہ ہے یہ، ان کی تو بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو سپاہ سالار ہیں، ہاں وہ تو ہم سب کو چلانے والے ہمارے سرپرست ہیں، وہ مدرسہ ہے پیارا پیارا۔ جی جی۔ جہاں تک آپ نے قرآن کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ رمضان میں تو بات ہوگی قرآن کی، قرآن کی بات نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اچھا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پر عربی زبان میں نازل فرمایا، اور یہ متواتر ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن کے جس کی جو ضرورت ہے وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس دور میں آپ دیکھیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات محو ہو چکی تھیں، اور اس وقت زمانہ جاہلیت کا دورہ تھا، اور کفر اور شرک کا گھٹا گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس دور میں قرآن کریم جو نازل ہوا نا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اگر ہم نالجز دیکھیں تو نالجز تین طریقے سے ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ہم ایکوائرڈ نالج، ایک کو کہتے ہیں بلٹ ان نالج، اور ایک ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج۔ یعنی ایکوائرڈ وہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے علم حاصل کیا، یعنی جو انسانی ریسورسز ہیں انہیں ایکوائرڈ کہتے ہیں، اور بلٹ ان کہتے ہیں کہ جو ہماری جبلی طور پر ہوتی ہیں، فطری طور پر، انہیں عام طور پر بلٹ ان کہتے ہیں، اور ریویلڈ نالج یعنی آسمانی۔ اب بلڈنگ کی مثال آپ یوں سمجھ دیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انہیں دو راستے عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ایکوائرڈ نالج کی ہم مثال دیکھ لیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اچھا، اب دیکھیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، دو آنکھیں عطا نہیں فرمائی ہم نے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہونٹ اور تمہیں جو ہے زبان اور ہونٹ عطا نہیں فرمائے۔ یہ ساری ایکوائرڈ نالج کی ریسورسز ہیں، لیکن جو ریویلڈ نالج ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آسمانی نالج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر نہیں عطا کی جاتی۔ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے تو یہ نالج ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ بنتا ہے، جو واسطہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریویلڈ نالج ضروری کیوں ہے، یہ وحی الہی، یہ قرآن ضرورت کیوں ہے، ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، انسان مدنی الطبیعت ہے، مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اسے کھانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، پینے کے لیے مشروبات کی ضرورت ہے، اچھا اسی طریقے سے جو ہے نکاح کی ضرورت ہے، اسے بچوں کی ضرورت ہے، ہاں بزنس کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے، کام کاج کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے۔ صحیح بات۔ اگر یہ بغیر قانون کے یہ ساری چیزیں الاؤ کر دی جائیں
تو پھر کسی کا کھانا سلامت نہ رہے. مجھے بھوک لگے گی تو میں آبا کھانا چھین لوں گا, مجھے پیاس لگے گی میں کسی اور کا مشروب لے لوں گا, یا خدا نہ خواستہ مجھے نکاح کی ضرورت ہوگی تو نکاح کی ضرورت ہی محسوس کوئی نہیں کرے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بغیر قانون کے یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اور کسی کو مال کی ضرورت ہے, کسی کا مال ہڑپ کر لیا. جو طاقتور ہوگا اس کا زور زورہ ہوگا, جو طاقتور نہیں ہوگا وہ بیچارہ یعنی بالکل تنہا ہوگا. تو قانون کون بنائے گا؟ قانون کیا انسان بنائے گا؟ اگر انسان قانون بنائے گا تو یاد رکھیں کہ اس انسان کے بنائے ہوئے قانون میں انسانی مفادات شامل ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں کتنے انسانوں نے قوانین بنائے, کتنے ادوار میں بنے, کتنے مفکرین آئے, مدرسین آئے, سب نے اپنے پرسپشنز پیش کیے, اپنے قوانین پیش کیے, لیکن کیا ہوا کہ آنے والے نے اس کا رد کیا. ہاں, آنے والے رد کیا, یا آنے والے دور نے ان کے قوانین کو غلط ثابت کیا. یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ملک میں وہ قانون تو لاگو ہے اور ایک ملک کے ایک اسٹیٹ میں وہ قانون لاگو ہے, لیکن دوسرے اسٹیٹ میں وہ قانون لاگو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اگر میکسیمم دیکھیں تو ایک ملک میں لاگو ہو جائے گا لیکن دوسرا ملک اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا, وہ لاگو ہونے کے لیے یعنی وہ اہل ہی نہیں ہوتا کہ وہ لاگو کیا جائے. تو یاد رکھیں کہ پھر ایسے قانون کی ضرورت ہے جو ما فوق الانسان ہو, جو انسان کا بنایا ہوا نہ ہو, جس میں کسی کا مفاد شامل نہ ہو, جس میں ساری انسانیت کا مفاد شامل ہو. اور وہ قانون اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو وحی الہی جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. تو یہ قرآن ہے, آپ دیکھیں کہ کم و بیش 1450 برس پہلے آیا, لیکن آج تک بطور قانون بطور آئین کوئی قرآن کو چیلنج نہیں کر سکا. کسی انسان نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں کا مفاد شامل ہے, بادشاہ کا مفاد شامل ہے, اس میں کسی قاضی کا مفاد شامل ہے, کسی انسان کا مفاد شامل نہیں, کسی غریب کا مفاد شامل نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکا. مطلقاً تمام انسانیت کے مفادات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو اتارا ہے. صاحب یتامہ مساکین تو کیسے اللہ نے کلام کیا. بلکہ اسلام نے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے جو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے جو مفادات تھے انہیں اجاگر کیا ہے, اور ان کی حوصلہ شکنی نہیں فرمائی, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. زمین سے اٹھا کر اوپر لے گیا ہے اسلام. اسلام نے جتنا یتیموں کو دیکھا, فقیروں کو دیکھا, غریبوں کو دیکھا, یہ کیوں فرمائے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ دولت اغنیاء کے درمیان رہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے, یعنی یہ جن کے پاس دولت ہے نا, یہ ان کو امانتاً عطا فرمائی گئی ہے. اب ان پر یہ حق ہے کہ وہ غریبوں کو, نچلے طبقوں والوں کو دیں. اور یہ دینا کوئی احسان کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا, تم ان کو دو, یہ احسان کی بات نہیں ہے. تو اسلام نے جتنا پسے ہوئے طبقات کا خیال رکھا اتنا کسی نے نہیں رکھا. یہ تو قرآن کی ضرورت ہے, اور اس کی اگر عظمت کی طرف آپ چلے جائیں, اس کی اہمیت کی طرف چلے جائیں, تو آج پوری بنی نوع انسان, آپ دیکھیں کہ تورات ہو گئی, انجیل ہو گئی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تورات میں مخصوص احکامات ہیں, انجیل میں مخصوص احکامات ہیں, لیکن اسلام یعنی قرآن کیا کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو قائم رہنا چاہتے ہیں, سیدھا رہنا چاہتے ہیں. پھر اسلام کہتا ہے ھدی للمتقین. قرآن کہتا ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, اور صرف متقین کے لیے نہیں ہے, ھدی للناس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا سرچشمہ ہے, ہدایت کا محور و مرکز ہے. کیا بات ہے مصعب, ماشاءاللہ.